ڈاکومنٹری روم کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج ہم بات کریں گے میکائل خزانہ کیس کی۔ یہ کیس رشین تاریخ کے سب سے پراسرار اور پیچیدہ خزانوں کی کہانیوں میں سے ایک ہے جسے آج تک حل نہیں کیا جا سکا۔ اس خزانے کو رومانوف خزانہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ خزانہ رومانوف خاندان یعنی رشین شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس خزانے کے متعلق یہ باتیں ہیں کہ اس میں بے پناہ دولت، نادر و نایاب زیورات، قیمتی ہیرے اور سونے کے سکے شامل تھے۔ یہ خزانہ رومانوف خاندان نے صدیوں سے جمع کیا تھا اور پہلی جنگ عظیم اور رشین انقلاب کے وقت پراسرار طور پر غائب ہو گیا۔ دوستو رومانوف خاندان کا روس میں تقریباً 300 سالہ دور حکومت تھا اور یہ خاندان اپنے جاہ و جلال اور بیش بہا دولت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور تھا۔ تاہم 1917 میں رشین انقلاب میں اس خاندان کا زوال ہوا۔ جب بولشوک انقلاب برپا ہوا تو روس کے اندر ایک نیا سیاسی نظام قائم ہوا جس کے تحت راز نکولس دوم اور اس کے خاندان کو تخت سے اترنا پڑا اور اس خاندان کو قید کر دیا گیا۔ چند ماہ بعد راز اور اس کے پورے خاندان کو قتل کر دیا گیا، لیکن ان کے خزانے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں گیا۔ کہا جاتا ہے بولشوک انقلاب سے پہلے ہی رومانوف خاندان نے اس خزانے کو کہیں چھپا دیا تھا تاکہ یہ انقلابیوں کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ راز نکولس دوم اور اس کے قریبی دوستوں نے اس خزانے کو چھپا دیا تھا اور اسے ایسے خفیہ مقام پر رکھ دیا تھا کہ آج تک کوئی اس تک نہیں پہنچ سکا۔ دوستو یہ خزانہ اتنا زیادہ تھا کہ انڈیا اور پاکستان کانٹیننٹ کی سرزمین کو 18 بار اس خزانے سے فل کیا جا سکتا تھا۔ تاہم میکائل خزانہ سے متعلق ماہرین نے 4 ایسی جگہوں کی نشاندہی کی ہے جہاں یہ خزانہ چھپایا جا سکتا تھا۔ دوستو پہلی جگہ ہے یورال کی پہاڑیاں۔ یہ پہاڑی سلسلہ روس کے دور دراز علاقوں تک پھیلا ہوا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بولشوک کے حملے سے پہلے رومانوف خاندان نے خزانے کو یہاں دفن کر دیا تھا۔ یہاں کے کچھ غار اور گہرے جنگل خزانہ چھپانے کے لیے بہترین سمجھے جاتے تھے۔ دوستو دوسری جگہ ہے سینٹ پیٹر برگ کا شاہی محل۔ سینٹ پیٹر برگ میں واقع راز کا شاہی محل بھی خزانے کا ممکنہ مقام سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محل میں موجود تہ خانے کے خفیہ کمرے میں اس خزانے کو محفوظ کر دیا تھا۔ دوستو ماہرین کے مطابق تیسری جگہ ہے غیر ملکی بینکس۔ ماہرین کا خیال ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران رومانوف خاندان نے اپنے قریبی یورپی اتحادیوں کی مدد سے خزانے کو بیرون ملک منتقل کر دیا۔ اس نظریے کے تحت یہ ممکن ہے کہ خزانے کو کسی غیر ملکی بینک میں جمع کروا دیا گیا ہو تاکہ اسے بولشوک حکومت سے محفوظ رکھا جا سکے۔ دوستو چوتھی جگہ ہے سائبیریا کی لیک بیکال۔ جھیل بیکال کو بھی میکائل خزانہ کے متعلق مقام کے طور پر دیکھا جاتا ہے کیونکہ یہ علاقہ دور دراز ہے اور وہاں کے قدرتی ساخت خزانے کو چھپانے کے لیے بہترین سمجھی جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خزانے کو کشتیوں میں بھر کر جھیل کی گہرائیوں میں دفن کر دیا گیا تھا۔ رومانوف خاندان کے خزانے کی تلاش میں بے شمار ماہرین، مورخین اور مہم جو شامل رہے۔ مختلف مقامات پر کھدائیاں بھی کی گئی اور خزانے کی تلاش کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا گیا، لیکن آج تک کوئی بھی اس راز کو مکمل طور پر حل نہیں کر سکا۔ دوستو میکائل کے خزانے کے بارے میں ریسرچر کے کئی نظریات ہیں جو اسے مزید پراسرار بنا دیتے ہیں۔ ایک تھیوری یہ بھی بتاتی ہے کہ بولشوک نے خزانے پر قبضہ کر لیا تھا۔ بولشوک انقلاب کے دوران بولشوک حکومت نے اس پر قبضہ کر لیا اور اس کو چھپا دیا تاکہ بولشوک حکومت کی مالی حالت مستحکم ہو سکے۔ دوستو دوسری ریسرچ بتاتی ہے کہ خزانے میں کوئی جادوئی اثر تھا جو خود بخود ہی غائب ہو گیا۔ رشین روایات میں کہا جاتا ہے کہ خزانے پر جادوئی اثر ہے اور جس نے بھی اسے پانے کی کوشش کی وہ کسی نہ کسی طرح بدقسمتی کا شکار ہو گیا۔ اگلی تھیوری ہے کہ خزانہ کبھی موجود ہی نہیں تھا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل میں ایسا کوئی خزانہ کبھی موجود ہی نہیں تھا بلکہ یہ سب کہانیاں اور محض افسانے ہیں۔ اس نظریے کے تحت کہا جاتا ہے کہ رومانوف خاندان کے زوال کے بعد لوگ نے دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے ایسی کہانیاں گڑھ لیں، لیکن یہ بات ذہن تسلیم نہیں کرتا ہے کیونکہ رومانوف خاندان اپنے شاہی دور میں بہت عروج پر تھا، عروج بھی ایسا کہ جیسے قارون کے پاس دولت تھی۔ رشیا کی ریسرچ ٹیمیں آج بھی اس خزانے کو تلاش کرتی ہیں۔ آج کے دور کی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے بھی اس خزانے کی تلاش جاری ہے۔ سیٹلائٹ، جی پی ایس اور دیگر آلات کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ خزانے کے ممکنہ مقامات کی نشاندہی کی جا سکے۔ میکائل خزانہ رشین تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ کہانی رشین انقلاب، شاہی خاندان کے زوال اور انسانی تجسس کی عکاسی کرتی ہے۔ اس کہانی نے خزانے کی تلاش کرنے والوں اور تحقیق کرنے والوں کو ہمیشہ ایک بڑا چیلنج فراہم کیا ہے۔ رشیا اور دنیا بھر کے کئی ریسرچر آج بھی اس خزانے کی تلاش میں ہیں۔ دوستو یہ تھی رشیا کے ایک قدیم خزانے کی کہانی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔